ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان کی زندگی کے کئی ایک مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے انسان عالم ارواح کے اندر تھا، اس کے بعد ماں کے رحم میں آتا ہے، اس کے بعد یہ دنیا کا عالم ہے، اور اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے مرحلے کے بعد قیامت کا منظر ہے، اور پھر وہاں پر ایک اور نتیجے کے بعد حتمی فیصلہ ہے، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میری زندگی کے اندر کامیابی ہو، ناکامی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر ایک سوال جو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے؟ وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی کون سی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر ضروریات زندگی انسان کے ساتھ لاحق ہیں، ان کے بغیر انسان کا چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے، دین نے، اسلام نے، قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انسان اس کو بہتر بنا لے، اس کو اچھا کر لے، وہ زندگی یہ زندگی نہیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، انسان کامیابی چاہتا ہے، تکلیف سے دور بھاگتا ہے، اور انسان تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تکلیف تو دور کی بات ہے، گرمی سردی نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی مصیبت جو ہے وہ پہاڑ لگتی ہے۔ ہمیں تو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سی میرے اوپر، نہ جانے اللہ کی طرف سے کون سی ناراضگی آئی ہوئی ہے، جبکہ مسائل یہ ہے ہی نہیں ہے۔ کبھی ہلکے کھانے کا مل جانا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، پھلوں کا، گوشت کا نہ ملنا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، مگر ہمارے لیے یہی مسائل ہے۔ اعلیٰ لباس کا نہ ملنا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو یہی مسئلہ ہے۔ اچھی سے اچھی سواری نہ ہو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر کا آغاز کرتے ہیں، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے کیا؟ غافل کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کے اندر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر تمہیں یاد آیا کہ کیا میں نے کرنا تھا، میرا مقصد کیا تھا، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، اور میں کیا کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتا تھا نا اس زندگی کی بھی ضروریات ہیں،
یہاں پر بھی انسان کی بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہے، کنبہ قبیلہ، خاندان، گلی محلے والے، دیکھنے والے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، پروگرام بھی ہیں، لوگوں کے اندر ملنا جلنا آنا جانا سارا کچھ ہے۔ اللہ کو بھی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ درس نہ دیا کہ تم برانڈ کے نیچے کوئی بات ہی نہ کرنا، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہاری عقل تب بیدار ہوئی جب تم منو مٹی کے نیچے چلے گئے، حتی زرتم المقابر، تمہیں وہاں پر جا کر احساس ہوا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا تذکرہ نہیں کیا، اس زندگی کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ انسان کا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیزائن اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کہاں پر کیا برداشت کر سکتا ہے اور کہاں پر اس سے کون سی چیز برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کو پتہ تھا دنیا کے اندر گزارا کر سکے گا، یہ کھانے پینے کو 3 وقت کی بجائے 1 وقت بھی مل گیا تو اس کا کام چل جائے گا، زندہ رہ سکے گا۔ اللہ کو علم تھا، مگر یہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ وہاں پر اس کا گزارا نہیں چل سکے گا، وہاں پر زندہ نہیں رہ سکے گا، موت کو مانگے گا مگر وہ آئے گی نہیں۔ یہاں پر ایک انسان کے ساتھ کوئی جڑا ہو، وہ اس سے جدا ہو جائے تو زندگی زہر لگتی ہے، وہاں پر ہے ہی تنہائی۔ یہاں پہ تو سارے ہی ہوتے ہیں، صرف ایک جدا ہو جائے۔ دوسری مثال لے لیں، اگر کسی کی 50 سال کے قریب ایج ہے، اس کا شریک حیات اس سے چلا جائے، اس پر کیا گزرتی ہے؟ جدائی برداشت نہیں نہ ہوتی، غم پریشانی کا مداوع ہو جاتا تھا، اس کے سامنے اظہار کرنے سے اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا، مگر وہاں پر بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جو میری اور آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اتنی بھی سختی کیا، دین اتنا بھی سخت تو نہیں ہے نا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ایسی بات نہیں ہے، تمہیں لگ پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم نے حقیقت کے آئینے سے دیکھا ہوتا، تم نے ایسی بات نہ کہی ہوتی چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، پھر کیا ہوا، کاش حقیقت کی نظر سے تم نے دیکھا ہوتا۔ ہمارے محبوب پیغمبر نے ایسے ہی نہیں بار 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 ایک چیز کا تعارف کروایا تھا اور تم نے اسے جو ہے وہ بھلائی ہوئی چیز کر دیا، تم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو قبر ہے، صرف اس کے تعارف کے اندر ہی چند احادیث اگر انسان سن لے تو انسان پہلے کی طرح سوتا نہیں ہے، پہلے کی طرح غافل نہیں رہتا، پہلے کی طرح دین سے دور نہیں رہتا، اگر قبر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر کی آخری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ آخر سے پہلے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر 2 چیزیں، تمہارے سامنے جب جہنم ہوگی اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو پھر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج نعمت ہے نا اسلام کی، مگر معمولی لیا ہوا ہے۔ آج نعمت ہے نا اللہ کا دین، کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن، تب سوال کیا جائے گا، بتاؤ نعمتیں تھی یا نہیں تھی۔ آج اگر وہی تمہارے ترازو میں وہی نعمتیں ہوتی آج تو کامیاب نہ ہو جاتے، گزر نہ جاتے یہاں سے، اعزاز نہ ملتا تم کو یہاں پہ، تمہیں لوگوں کے اندر تمہارے مقام کو بلند نہ کیا جاتا آج۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دوسری بات، تمہارے پاس نعمتیں تھی، اگر لوگوں کے پاس زیادہ تھا، تمہارے پاس تو آنکھیں تو تھی نا، دل تو تھا نا، زبان تو تھی نا، ہاتھ تو تھے نا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے تھے نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھا جائے گا، پھر سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سورت کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے کہ انسان اپنی قبر کی زندگی کو بہتر بنا لے، اپنی آخرت کو بہتر بنا لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما رأيت منظرا قط الا ما رأيت منظرا قط افزع من القبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے. میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے. سب سے زیادہ گھبراہٹ کی جو چیز ہے وہ قبر ہے. ہمیں اگر اطلاع مل جائے نا وہ آپ کا وہ جو بزنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے, بیماریاں لگ جائیں گی, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, فلانی بیماری, ڈمکانی بیماری, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, پہچان نہیں ہوتی, اتنا دل پہ لے لیا اس چیز کو. فرمایا یہ تو وحشت والی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو اتنی غم کی بات ہے ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ جو غم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قبر کو اپنے سامنے رکھے. اس سے بڑا وحشتناک منظر, گھبرا دینے والا منظر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور کوئی بھی نہیں. سب سے زیادہ وحشتناک منظر یہی ہے. اور یہ قبر کیا چیز ہے. عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازۃ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے پر تھے. فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى. صحابی کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے پر تھے, آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھے. فبكى حتى بل الثرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ نیچے کی طرف کیا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں آپ اپنی نگاہیں اٹھا نہیں رہے تھے, میں آپ کی طرف آیا, میں نے جدھر کو آپ نے اپنا رخ کیا ہوا تھا میں نے دیکھا تو وہ مٹی جو ہے وہ تار ہوئی تھی. تو جب آپ نے اپنی مبارک نگاہیں اٹھائیں تو آنسو جاری تھے, اور آپ نے کیا فرمایا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اے میرے بھائیو اس قبر کے اندر آنے کے لیے تیاری کر لو. میرے محترم بھائیو ہماری تیاری کیا ہے, ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اس قبر کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس صحیح مسلم میں ہے, ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت یہودیہ ہے. ایک یہودن سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا آئی اور آ کر کہتی ہے مجھے کھانا کھلاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. دو باتیں گئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے اس کو روک لیا, میں نے کہا جانے نہیں دوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے. نبی علیہ السلام آئے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آئی ہے مجھ سے کھانا طلب کی ہے, دو باتیں کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات سنی آپ خاموش ہو گئے, آپ نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. وہ وحی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ. میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے. قبروں کے اندر انسان فتنے میں ڈالا جائے گا, آزمایا جائے گا. اور یہ مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا, جن کو کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ راشدین بھی تھے, فائزین بھی تھے, ہدایت یافتہ بھی تھے. ان کو کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ, میری طرف وحی آئی ہے کہ تمہیں قبروں کے اندر آزمایا جائے گا. میرے عزیز بھائیو ہماری اس قبر کے لیے کیا تیاری ہے کہ جس قبر کا تعارف یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے فوت شدہ کو اٹھاتے ہو نا اپنے کندھوں کے اوپر, اس کو قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہو, تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ بد ہے تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے, کہاں پر لے کر جا رہے ہو مجھے. ابھی تو قبر کا راستہ شروع ہوا ہے اور اس نے چیخنا شروع کر دیا, پکارنا شروع کر دیا اور کہہ رہا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. واللہ یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں انسان کا دل نرم ہو جائے, انسان کی اصلاح ہو جائے, انسان کا کردار بدل جاتا ہے, اس کا اخلاق بدل جاتا ہے, اس کی صبح و شام بدل جاتی ہے.
یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، ان چیزوں کو ہم نے بلا دیا ہوا ہے، ہماری اصل زندگی یہ ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس نے کہا کہ موت آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ابا جان دنیا سے چلے گئے، اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، قصہ کہانی مکمل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت آئے تم سمجھتے ہو کہ زندگی کی شام ہو گئی ہے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس نے کہا یہ دنیا کی موت کی شام ہوئی ہے، اب اس زندگی کا آغاز ہوا ہے جس کی جو لاب متناہی ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اب اس زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس حدیث بیان کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے فوت شدگان کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سناتا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے فوت شدگان کی تدفین چھوڑ دو گے، گیا تو وہ ہے، ڈرایا زندوں کو جا رہا ہے، مرنے والا وہ ہے، اور زندوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی تدفین چھوڑ دو گے۔ بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ تھا، اس کی تدفین کیوں چھوڑ دی جائے گی؟ صرف اس لیے کہ کہا جو قبر کا عذاب ہے اگر وہ کوئی دیکھ ہی لے تو اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دے۔ حالانکہ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کا عمل اب اس کے ساتھ ہے، کہ اگر وہ چیز تم دیکھ لو تم بھی ان کو دفنانا چھوڑ دو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قبر جو ہے یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، واللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارام اعلیٰ ترون، یہ قبر وہ ہے کہ جس چیز کا مجھے علم ہے میرے صحابہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر کیا فرمایا؟ دوسری بات یہ ہے اگر جو مجھے اس کے بارے میں چیز نظر آ رہی ہے اگر تمہیں نظر آ جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، رونا شروع ہو جائے۔ آج تو قبر کے اوپر، موت کے اوپر، کفن کے اوپر جو ہے نا وہ چٹکلے بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ہنستے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ دین نے لکھا تھا کہ سارے مذاق کر لینا، کبھی شریعت کو اپنے مذاق کے اندر شامل نہ کرنا، اگر ایسے کرو کہ تمہاری تباہی کا آغاز شروع ہو جائے۔ آج کل ایسے ہی ہے، کتنے چٹکلے بنے ہوئے ان چیزوں کے اوپر، ہمیں تو مذاق کرنے کے لیے بھی دین ہی اب نظر آتا ہے۔ اتنا ہی ہم نے گرنا تھا، اتنا ہی ہم نے نیچے جانا تھا، اتنا ہی جو ہے نا وہ ہماری اسفلیت ہونی تھی کہ ہم دین کو جو ہے نا وہ ازروع مذاق لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ وہ چیز ہے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو مجھے اس بارے میں علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اگر تم یہ چیز دیکھ لو تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، رونے کا آغاز ہو جائے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قبر کے عذاب کو دیکھ لو تو اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو گے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، اللہ معاف کرے، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ حرام ریلیشن کو تو آج کل جو ہے نا وہ سعادت سمجھا جاتا ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ ویلیو سمجھی جاتی ہے، کہ اگر صرف قبر کے عذاب کا تمہیں علم ہو جائے اپنی بیوی کے پاس جانا چھوڑ دو گے، جنگلات کے اندر چلے جاؤ، اپنی بستیوں کو تم چھوڑ دو گے، میدانوں کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور یہ حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حدیث سننے کے بعد کہا تھا کہ لو کنت شجرۃ قطعت، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، ایک درخت کا تنا ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، ہمیں یہ قبر کا وحشت ناک منظر دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس سے آگے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قبر المیت
کہ جب تم میں سے کسی ایک کی وفات ہوتی ہے، قبر المیت، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکانی ازرقانی اسودانی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی ہیں، رنگ ان کا سیاہ ہے، یقال لہ منکر و نکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے، فاتاہ یجلسانی، ہی اس کے پاس آتے ہیں، آ کر اس کو بٹھا لیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ ایک تو یہ حدیث ہے، اس سے آگے ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اور نکیر کا تعارف کروایا ہے کہ منکر اور نکیر کس حالت کے اندر، کس کیفیت کے اندر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منکر اور نکیر اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو اکھیڑتے ہوئے آئیں، یہ حدیث پاک ہے۔ منکر اور نکیر اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو اکھیڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے انسان کی قبر میں آئیں۔ پھر مکمل حدیث دوسری کیسے ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال شہدنا جنازۃ مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، ہم نے جنازہ پڑھا، اب یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے، ہم نے جنازہ پڑھا، فلما فرغ من جنازہ، جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے، وانصرف الناس، لوگ واپس جانے لگے، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انہ الآن یسمع خفق نعالکم، اب یہ وہ وقت ہے کہ یہ جو جانے والے ہیں ان کے قدموں کی آواز یہ سن رہا ہے۔ لوگوں نے تدفین کی، تدفین کے بعد چلے گئے، اب یہ وہ وقت ہے کہ یہ جو قبر کے اندر ہے جانے والوں کے قدموں کی آواز یہ سن رہا ہے۔ اتاہ منکر و نکیر، اس کے پاس اب 2 فرشتے آئے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ اب منکر اور نکیر کی حالت بیان کی، فرمایا اعینہما مثل قدور النحاس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں جس طرح تانبے کے دیگچے ہوتے ہیں اس طرح ان کی آنکھیں۔ صحابی رسول کی تدفین ہوئی ہے، فرمایا لوگ چلے گئے، یہ قدموں کی آواز سن رہے ہیں، منکر اور نکیر آئے ہیں، اعینہما مثل قدور النحاس، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تانبے کے دیگچوں کی طرح ہیں، واعینہما وانیابہما مثل سیاس البقر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جو دانت ہیں یہ گائے کے سینگوں کی طرح ہیں، واصواتہما مثل الرعد، فرمایا ان کی جو آواز ہے وہ بجلی کے کڑکنے کی طرح ہے۔ 3 چیزیں بیان کی ہیں نبی علیہ السلام نے، فرمایا میرے صحابہ منکر اور نکیر آئے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں یہ تانبے کے دیگچوں کی طرح ہیں، اور ان کے انیاب جو ہیں، ان کے دانت جو ہیں وہ گائے کے سینگوں کی طرح ہیں، اور تیسری بات فرمایا ان کی آواز جو ہے وہ بجلی کی کڑک جیسی ہے۔ اب وہ آ کر فَأَتَاهُ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَسْأَلَانِهِ، اب وہ آ کر بٹھائیں گے، اب وہ 2 سوال کریں گے، مَا كَانَ يَعْبُدُ مَا كَانَ نَبِيُّ، اب آ کر بٹھا کر صرف 2 سوال کریں گے، واللہ ہمارے لیے بھی آج صرف وہی 2 سوال ہے، من کان یعبد ما کان نبی، بتاؤ کس رب کی عبادت کر کے آئے ہو اور بتاؤ کس نبی کے طریقے پہ چل کے آئے، صرف 2 ہی سوال۔ سب سے پہلے کہیں گے کہ بتاؤ کس رب کی عبادت کر کے آئے ہو، ہم کس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی عبادت کا پاس ہے ہمارے پاس؟ صبح بھی شام بھی ہم اپنی مرضی کے ساتھ گزاریں؟ واللہ ایسی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے، ہر چیز یاد ہے سوائے اپنی موت کے، سوائے قبر کے، سوائے حشر کے منظر کے، سوائے قیامت کے دن کے، اور سوائے جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے، ہر چیز یاد ہے، یہی انہی چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ من کان یعبد، فرشتے آ کر پوچھیں گے ہاں جی عبادت کس کی؟ میرے محترم بھائیو، یہ قبر ایسی چیز ہے، واللہ بعض دفعہ جیسے ہر بندے کی ایک اپنی جو ہے نا وہ نفسیات ہوتی ہیں، اور بعض مولوی جو ہیں ان کی نفسیات تو وہ سب سے کچھ جدا ہوتی ہیں۔
ایک حضرت صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھو یہ ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ نہ کرو، نہ قبر کا تذکرہ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں جدھر ہم نے جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا. بھئی یہ چیزیں مذاق ہیں آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اٹھائے نا ذرا، وفات سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو دیکھا تہجد کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر جا کر، جنت البقیع کے اندر جا کر رو رہے تھے. جب وہ یہودن آئی حضرت عائشہ کے پاس، صحیح مسلم میں جس نے کھانا طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس وحی کے بعد ہر نماز کے اندر قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر. اور کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے عذاب قبر سے پناہ کیسے مانگا کرتے تھے؟ ان الفاظ کے ساتھ، اللہم رب جبرائیل، اے اللہ اے جبرائیل کے پیدا کرنے والے، اے جبرائیل کے رب، و میکائیل اور اے میکائیل کے رب، و رب اسرافیل اور اے اسرافیل کے رب، اعوذ بک من حر النار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی تپش سے، ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ نے اس قبر کو بلایا نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. آج چند احادیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں قبر کے تعارف کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پناہ مانگا کرتے تھے. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ذکر کریں گے کہ مومن بندے کو قبر کے اندر کون سی نعمتوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے، فاسق فاجر منافق اور گناہگار جو ہے، کافر اور مشرک جو ہے، اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور